یہ تعویذ میں یہ رہتا، ایسے چیز رہتے، یہی نہیں بہت سارے ایسے چیز رہتے. کیا ہے یہ؟ پنجے تن پاک، بلکہ اس کو پاک، یہ کیا ہے؟ اللہ رحم کرے، بس اللہ ہدایت دے، کوئی چیز پاک نہیں ہے. سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے. یہ ہے تعویذ مبارک دعائے گنج العرش. نامچ کرپٹڈ ہے، نامچ کرپشن ہے. عربی میں گاف حرف نہیں ہے. دعائے گنج العرش یہ ڈال دیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سب سے طاقتور آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ سب سے بہترین آیت آیت الکرسی. آیت الکرسی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے لپٹ دیے ہیں. اور اس کو، اور سورہ یاسین شریف کا بھی تعویذ ہے، اور بہت سارے رہتے. خیر، پھر ادھر ہی چاہتا ہوں، میرا طریقہ ہے پیشنٹ کا تعویذ اتارنے کا، وہ خود اتار کے دیتا ہے انشاءاللہ. آپ بھی کریے انشاءاللہ. قرآن ہاتھ میں دیجئے، بند کریے فون، قرآن ہاتھ میں دیجئے. بیت الخلاء میں جائیے، بولیے جاتے؟ کیوں؟ اللہ اکبر. مولانا صاحب آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بے ادبی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے، نہیں لے جاتے بیت الخلاء میں. بڑے جذبے میں بولیں گے. ٹھیک ہے، کام کرو، پیپر کو ایک بیچ میں سے پھاڑ لیجئے، ہاتھ میں پکڑ کے بیت الخلاء میں جائیے. جاتے نہیں؟ ارے مولانا صاحب ایک آیت بھی اللہ کی، اللہ کے قرآن کی ہے، بے ادبی ہوتی نہیں لے جاتے. ایک آیت پھاڑ لے کے لے جائیے، ایک آیت پھاڑیے، ہاتھ میں لیجئے یا جیب میں رکھ لے کے لے جائیے. جاتے نہیں؟ جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کا کلام ہے، بے ادبی ہوتی بیت الخلاء میں نہیں لے جاتے. یہ مشرک، یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے جو تمہاری نظروں میں اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ یہ لکھ کر دے رہے ہیں، تم اس کو گلے میں ٹانگا کے جا رہے ہو. قرآن کی بے ادبی ہو رہی نہیں؟ ہو رہی، ہو رہی نہیں؟ ہو رہی نہیں مولانا صاحب. وہ منہ میں لپٹا ہوا ہے، پنی چڑی ہوئی ہے، کپڑے میں ہے، ڈوری میں ہے، گلے میں ہے، چھپا ہوا ہے. ماچس کے ڈبے کے اتنا قرآن ہے نہیں ہے مارکیٹ میں. وہ ماچس کے میچ باکس اتنا سائز کا قرآن ہے نہیں ہے. اس سے چھوٹی رہتی نا میچ باکس، یہ سائز کا قرآن بھی ملتا. پورا قرآن ہی سے رکھ لینا بھائی، تو کپڑے میں ہے اور پھر جا انشاءاللہ. حفاظت، بڑی حفاظت، پورا قرآن ہی ہے سینے میں. اب حفاظت ہوتی، سینے پہ ٹنگا ہوا ہے، یہ حفاظت ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث نہیں سنایا میں ابھی، تو یہ لاجیکل آنسر ہے. نبی نے کیا کہا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس کسی نے تعویذ گنڈا پلیتا لٹکایا، اس نے یقینی شرک کیا ہے. کیوں؟ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ تعویذ پر بھی اس کا عقیدہ ہے اور شرک کر رہا ہے. وہ اللہ جو تمہاری ماؤں کے بطن میں تمہاری حفاظت کرا، ہم سب کی ماؤں کے بطن میں اللہ ہماری حفاظت کی ہے نہیں کی ہے، اور زمین پر تعویذ حفاظت کرے گا؟ اللہ کی قسم ہے تعویذ حفاظت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں سکھائے ہیں، وہ چاہیے ہمیں پڑھیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے اللہ میں آپ کے تمام کلمات کے پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے. اللہ کے نبی نے سکھایا 3 بار دعائیں صبح پڑھ لو، شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے. شام میں 3 بار دعا کو پڑھ لو، آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو قریب کر کے ان پر کیا پڑھتے تھے؟ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہم ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامہ، تمام شیطانوں سے، تمام زہریلے جانوروں سے. ومن کل عین لامہ، اور ہر اس نظر سے جو بری نظر ہے لگانے والی، نظر بد ہے. العین حق، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایمان رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا، اپنے نواسوں کے گلے میں آیت الکرسی لکھ کے سورہ یاسین شریف کا تعویذ لپٹ کے ڈال دوں. میرے نبی کو نہیں سمجھا یہ چیز، آپ کو سمجھ رہا ہے. میرے نبی نے تو دعا پڑھے ہیں اور کہیں اللہ میں آپ کے کلمات کی پناہ میں ان کو دیتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مفتی بھی بول رہے، اپنے آپ کو عالم بھی بول رہے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑے بزرگ کر رہے شرک. چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، انشاءاللہ میری موت تک لا کے دیجئے ایک حدیث جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ پہنائے کسی کو بنا کے، یا صحابہ میں سے. نہیں، ہرگز نہیں، نہیں ہے.
دعائیں پڑھو بولے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین پر خود دعا پڑھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے رضی اللہ عنہم, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جو پڑھنا نہیں جانتی ہے, ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہر روز صبح اٹھیں, اپنے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھے اور انشاءاللہ پڑھ دیں, اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنی اولاد کو دے دیں. پھر اللہ کی پناہ سے بڑھ کے کوئی پناہ ہے واللہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ لوگ کا علاج کا طریقہ اور ہے, جن نکالتے ہیں. جن ہے بچی کے جسم میں, بہت خطرناک جن ہے, تھوڑا ٹائم لگتا اور اتنا خرچہ آتا. اچھا اتنا خرچہ آتا مولانا صاحب, ہم لوگ غریب ہیں. وہ کیا ہے دیکھو, یہ سب لانا پڑتا, اب اس کے لیے بہت سارے سودے بتاتے, اب وہ نہیں ہوتا, یہ وہ لانے ہم سے کہاں سے ہوتا, آپ ہی لے لیجئے, پیسے دیتے لا لیتے. کیا کرتے اب وہ نیمبو لیتے, تماشا ایک نیمبو لے کے موم بتی جلاتے, کینڈل, اور اس کے بعد آجا بولا نا, آجا چل آجا اس کے اندر آجا, نیمبو کے اندر لے رہے ہیں جن کو, اور اس کے بعد نیمبو کے اندر لے رہے ہیں جن کو, جن آ گیا, اب اس کے بعد جو ہے کینڈل لے کے جو ہے جلا رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے جل جا جل جا جل جا. کیا بکرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ رب العالمین ہی کو معلوم, اور وہ کفر کرنے شرک کرنے والا, یہ کفر ہے. یہ جن کو انسان دیکھ سکتا, سورہ اعراف آیت نمبر 27 پہلے پڑھ کے سنایا, جنات کو انسان ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ بول رہے ہیں سبحان اللہ, ان کے اندر 2 جن ہیں, معالجین کر رہے, میں آتا ہوں ہمارے بھائیوں کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ, کر رہے خیلے, پہلے ان کا کہہ دیتا ہوں. تو اس طریقے سے شیشے میں اتارتے کہتے جن کو, تم نہیں, تمہارے ابا نہیں دیکھ سکتے جن کو, انسان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جن کو. اللہ سچے ہیں, تم جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا من حیث لا ترونہم, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا کلام ہے. اب تم بول رہے ہیں ہم شیشے میں اتارتے, گمراہ کر رہے ہیں, نوٹ کما رہے ہیں. بس سب سے بہترین آپ کو معلوم, اگر اس زمانے میں آپ کو بزنس کرنا ہے تو یہ, لیکن جہنم میں جانا پڑے گا, یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. 99.99% کمرشل فیلڈ ہے یہ, اللہ ماشاءاللہ کون نہیں لیتا ہوں گا, سبحان اللہ, 99.99% کمرشل فیلڈ ہے, اور اس کے اندر صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کا کام ہے, اور کچھ بھی نہیں. عوام تو سب سے پہلے ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے, ڈر رہے شیطان سے, شیطان غلبہ پا رہا ہے, یہ انسانوں میں سے شیطان بھی غالب ہو رہا, ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. پہلے ڈرا دو, کسٹمر بن گیا پکا. اب اس کے بعد جو ہے بھی اگر جن جسم کے اندر, تو کیا کرتے بابا جی, ان کے پاس کے جن سے وہ جن جو داخل ہوا ہے اس سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ان کے درمیان میں. اب وہ جن 1-2.5 مہینے 3 مہینے تک اپنا شر کرنا خاموش رہ جاتے, انہوں شر نہیں کرتے, تکلیف نہیں دیتے, دب جائے. پیشنٹ ٹھیک ہو گیا, بابا جی کا نام ہو گیا. اب 3 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ تکلیف آتی, پھر بابا جی کے پاس آتے, مولانا صاحب ایسا ہو گیا, مولانا صاحب ویسا ہو گیا, حافظ جی ایسا ہو گیا, مفتی صاحب ایسا ہو گیا. ارے تم بولا نا نماز نہیں پڑھے ہوں گے اور یہ نہیں کرے ہوں گے, ہوں گے وہ ویس رہتا. سبحان اللہ, میں بولا تھا, اب پھر آ گیا, پھر فیس, مطلب یہ کسٹمر بنا لیتے وہ لوگ, اور یہی کام ہے. سن رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہدایت دے, آمین. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے ہدایت نہیں دے سکتا, ہدایت تو اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. خیر, تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شرک اور کفر تک پہنچ رہے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ اگر ان کی بات مان رہے ہیں, پہلے میں بولا تھا, آگے آ کر بولوں گا, سوال کر رہے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2230, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوم, جو کوئی بھی آیا یا گیا کاہن کے پاس, غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس, عراف عامل بابا کے پاس, فسألہ عن شیء, کسی چیز کے مطابق اس سے سوال کیا, معلوم ہے کہ یہ کیا غیب کی بات بتائیں گے, لیکن صرف سوال کیا, مزاحیہ طور پر یا پھر جاننا ہی تھا سچ میں, سوال کیا, لم تقبل له صلاة 40 یوم, ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز تو اس کو پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ نماز اس پر معاف نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا, جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑا اس نے کھلا ہوا کفر کیا. اہل حدیثو, اس حدیث پر عمل کرو, اس کے بعد اپنے آپ کو اہل حدیث بولیے انشاءاللہ. ہماری مساجد تو بھری ہوئی رہنا, ہماری مساجد بھری ہوئی رہنا 5 نماز میں, تب انشاءاللہ میں اہل حدیث ہے, کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے,
من ترک الصلاۃ، جس کسی نے ترک کیا نماز متعمدن جان بوجھ کر، فقد کفر جہارا، یقینی طور پر اس نے کھلا ہوا کفر کیا۔ کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ جس کی شادی ہو گئی، جو نوجوان ہیں، ان سے کہتا ہوں نہانے کی حاجت ہے، فجر میں نہا لیجئے، لیکن انشاءاللہ نماز کو آئیے، کیونکہ سورہ مریم میں اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ غیا نام کی جہنم کی ایک وادی ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو نماز کو پڑھے گا لیکن ہٹا کر، اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھے گا، شہوت کی وجہ سے ہٹا دے گا، اور بہت سارے وجہ سے نماز کے وقت کو ہٹا کر نماز کے وقت میں نہیں پڑھے گا، اس کے علاوہ پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں، نماز کی پابندی وقت میں کریے، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریے، اس کے بعد اپنے آپ کو انشاءاللہ مکمل اہل حدیث بولیے۔ نہیں تو یہ بولیے انشاءاللہ، اگر آپ شرک اور کفر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بولیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو منہج ہے اہل حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے اہل حدیث، اس منہج پر چل رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں مکمل اہل حدیث بننے کی، یہ کہیے انشاءاللہ اپنے آپ۔ میں تو یہی کہتا ہوں، معافی چاہ رہا ہوں کسی کو تکلیف ہو رہی میرے الفاظ سے، لیکن قل الحق وان کان مرا، میرے نبی نے کہا کہہ دو حق اگرچہ کڑوی گزرے، مجھے مسئلہ نہیں اس کا۔ خیر، تو یہ سب کفریہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جو جا کر صرف سوال کرے گا ایسے بندے کے پاس۔ پڑھنا تو ہے نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ اتنی میں وعیدیں ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں، نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھیں گے لیکن قبول نہیں ہوگی 40 دن کی۔ ابو داؤد صحیح حدیث 3904 حدیث نمبر، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی آیا یا گیا کاہن یا عامل کے پاس، عراف کے پاس، نجومی کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، ایسے عامل باباؤں کے پاس جو روحانی علاج کی دکانداری کھولے بیٹھے ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی عزت بھی لوٹ رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جان رہا ہوں یہ بات کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ممبر پہ کھڑ کے مجھے